اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی کا واقعہ، اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے۔ سڈنی کے ساحل پر دہشت گرد کارروائی میں متعدد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے حقائق جانے بغیر حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا تھا۔ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا ہے۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم کا پاکستانی ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی حکام کے مطابق ان کے پاکستانی ہونے کی اطلاعات بھی نہیں ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ساجد اکرم کا بنیادی تعلق افغانستان کے صوبے ننگرہار سے بتایا جا رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے۔ آسٹریلوی شہر سڈنی میں دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ گزشتہ روز رپورٹ ہوا تھا۔ اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ واقعہ رپورٹ ہوا، ایک بار پھر سے بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام تراشیاں شروع کر دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ اس واقعے میں ملوث ہونے والے جتنے بھی دہشت گرد ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، جبکہ اگر حقائق پر مبنی بات کی جائے تو ابھی تک دونوں کا تعلق پاکستان سے ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ وہاں کی جو ایجنسیز ہیں، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، ان کے پاس بھی ان کے پاکستانی ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ اطلاع ضرور ہے کہ ساجد اکرم کا بنیادی تعلق افغانستان کے صوبے ننگرہار سے ہے، جو کہ سڈنی میں مقیم تھا۔ آپ کو کچھ مناظر بھی اس وقت کے دکھا رہے ہیں اور اس افسوسناک واقعے کے بعد وہاں پر بھگدڑ مچی ہے۔ بھگدڑ مچنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ ابھی تک متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا نے واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی ہے، جبکہ اسرائیلی اخبار کی جانب سے بھی بہت سارے کالمز ایسے لکھے گئے، بہت ساری رپورٹس شائع کی گئی ہیں جس میں حقائق جانے بغیر حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا گیا ہے۔ را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا ہے۔ ساجد اکرم اور نوید اکرم کا پاکستانی ہونے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ آسٹریلیا میں پاکستانی حکام کے مطابق ان کے پاکستانی ہونے کی اطلاعات بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ اطلاعات ضرور موصول ہوئی ہیں کہ ساجد اکرم کا بنیادی تعلق افغانستان کے صوبے ننگرہار سے بتایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، نمائندہ خصوصی سلمان آوان ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان، مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اس واقعے سے متعلق؟ جی بالکل، اس واقعے کے بعد ایک بار پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کا اور اسرائیل کا نیکسس جو ہے بے نقاب ہوا اور اس کے اندر بدقسمتی سے افغانستان بھی شامل ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے ڈیفینیٹلی کہ سڈنی میں جس طرح سے حملہ ہوا، انسانی جانیں ضائع ہوئیں، اس کے اوپر سب کو افسوس ہے، لیکن اسرائیلی اور انڈین میڈیا اور اس کے ساتھ جڑے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر نتھی کرنے کا کوشش کی، بلکہ ایک ناکام کوشش کی۔ یروشلم پوسٹ کی اگر ہم بات کریں، جو کہ اسرائیل کا اخبار ہے، اس کی جانب سے حقائق کو جانے بغیر ایک منظم انداز کے تحت حملہ آوروں کا تعلق پاکستان سے جوڑا گیا اور اس کے بعد پھر جو ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ اسی اخبار کی رپورٹ کو اٹھا کے، اسی اخبار کی جو خبر شائع کی گئی اس کو اٹھا کر را سے منسلک جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اور جس طرح سے پہلگام فالس فلیگ آپریشن دیکھ چکے ہیں آپ، اور اس سے پہلے بھی بھارت کی جانب سے اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کیے جا چکے ہیں جس کے اندر پاکستان کو اس واقعے کے اندر غلط طور پر ملوث کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ یہی کچھ ہمیں جو ہے یہ سڈنی میں ہونے والے حملے کے بعد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی اکاؤنٹس جو ہیں ان کی یا اسرائیلی میڈیا کی خبر کو کوٹ کر کے انڈین میڈیا اور اس کے بعد پھر افغان اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کو بدنام کرنے، پاکستان کے اوپر الزام تراشی کی ایک ایسی مہم شروع کر بیٹھے جس کا کوئی سر پیر نہیں، لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹ کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں چلایا جا سکتا۔ پاکستان کا جو ریکارڈ ہے، سرکاری ریکارڈ ہے، اس کے مطابق حملہ آور ساجد اکرم یا مبینہ حملہ آور بلکہ آپ دونوں کو کہہ لیں اور نوید اکرم نامی کوئی شخص جو ہے پاکستان کے پاس اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اور اگر ان کا ڈیفینیٹلی پاکستان سے تعلق ہوتا تو اتنا وقت گزرنے کے بعد پاکستان میں آج ان کے خاندان والے یا ان کی جو روٹس ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کے آبائی علاقے ہیں، گلی محلہ ہے، وہاں کی کوئی نہ کوئی تفصیلات سامنے آ چکی ہوتی۔ آسٹریلیا میں جو ہمارے پاکستانی حکام ہیں ان کے مطابق تاحال پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بھی ان دونوں شخصیات کے، ان دونوں مبینہ حملہ آوروں کے پاکستانی ہونے کے بارے میں کوئی اطلاعات موجود نہیں ہے، لیکن جو انڈین میڈیا ہے اور اس سے منسلک جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ساجد جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا۔ بالکل انتہائی لغو ہے، جھوٹ ہے۔ در حقیقت ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا اور اس کے بعد اس نے 2001 میں وارینا نامی آسٹریلین خاتون سے شادی کی اور اس کے بعد پھر اس کا جو اسٹوڈنٹ ویزا تھا وہ ایک پارٹنر ویزا کے اندر تبدیل ہوا۔
इस हवाले से जो ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दाखिला है उनका भी बयान सामने आ चुका है और वो इसकी तस्दीक करता है, तौसीक करता है। साजिद अकरम की अगर हम बात करें तो वो पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का मेंबर था, जिसके पास 6 लाइसेंस शुदा हथियार थे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसको गन क्लब का मेंबर बनाया गया है, लाइसेंस वाले हथियार दिए गए हैं, तो डेफिनेटली उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक, कोई कॉन्टेक्ट साबित नहीं होता है। लेकिन भारतीय हो, इसराइली हो, और उसके बाद फिर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पीटीआई के जो बैरून मुल्क बैठे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से भी इसराइली जो मीडिया है उसको कोट किया जा रहा है, उनकी खबरें गलत तौर पर, बेबुनियाद तौर के ऊपर फैलाई जा रही हैं और पाकिस्तानी नवीद अकरम की कहानी को घड़ा जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर एक झूठे प्रोपेगेंडे की शक्ल के अंदर मौजूद थी, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो चुका है। और ये भी इत्तलात मौजूद है कि जो साजिद अकरम है उसका बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से है, और इस बात के अंदर किसी को मेरे ख्याल है हम सब जानते हैं कि किस तरह से अफगान शहरी पाकिस्तान में जब सिस्टम 90 की दहाई के अंदर इस तरह से कंप्यूटराइज नहीं थे, नादरा के रिकॉर्ड मौजूद नहीं थे, बहुत सारे अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हासिल करके पाकिस्तानी वीजा के ऊपर, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली ट्रैवल किया होगा, हो सकता है। तो इसलिए उसका अफगानिस्तान से ताल्लुक जो है वो भी सामने आ रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो मुत्तफिक हो चुकी है कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। जी ठीक है सलमान, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।